واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی سیرت پاک دے عنوان دے گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعے گفتگو اس مقام دے پہنچی سی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی تو بعد اپنے چاچا ورقہ بن نوفل دے کول بار بار جاندیاں، اور پوچھ دیاں کہ چاچا ترا تو انجیل کتاب نو دیکھ کے مینو اے دس کہ میرا خامد وہی شخص دا نہیں جس نو اللہ نے آخری نبی پیغمبر رسول بنا کر بھیجنا ہے، جڑا فرشتہ حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام دے کول آندا رہیا، کیا او فرشتہ میرے خامد دے کول بھی تاج نبوت لے کے حاضر ہونے کے نہیں؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی تمام گفتگو سننے تو بعد آپ فرماندے کہ خدیجہ جیڑیاں نشانیاں میرے سامنے آ کے ذکر کر دیئیں، ان تمام نشانیاں نو دیکھن تو بعد میرے کول کوئی غیب دا علم دا نہیں، میں کوئی غیب دیا خبراں دا نہیں رکھ دا، البتہ جو تو میرے سامنے آ کے اپنے خامد دیاں نشانیاں انہاں دا تذکرہ کر دیئیں، مینوں بھی لگدا ہے کہ ہو سکدا ہے کہ تیرا خامد اللہ تعالی دا آخری نبی اور پیغمبر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی خواہش، تمنا اور آرزو ہے کہ میرا خامد اللہ دا نبی ہووے۔ ہر عورت یہ اپنی اپنی خواہش ہوندی ہے، کسی عورت یہ خواہش کہ میرا خامد کوئی
بہت بڑا تاجر ہوئے، مالدار ہوئے، کوئی وزیر مشیر کوئی صدر ہوئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی خواہش مبارک ہے، آپ دی آرزو مبارک ہے کہ آپ دی خواہش اور تمنا دے آرزو کہ میرا خاوند اللہ دا آخری پیغمبر دے رسول ہوئے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے اندر اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر کسی نو ولایت دا مقام مل جائے یہ او دے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کسی دے اُتے اللہ دی رحمت خاص ہو جائے، اللہ تعالی دی طرفوں کوئی عنایت ہو جائے، یہ بھی تمام چیزاں بڑیاں خوبی والیاں چیزاں نے، لیکن جس انسان نو جس خوش شخص نو اللہ تعالی نبوت واسطے اللہ نو پسند کر لین، اللہ تعالی نبوت واسطے کسے دا انتخاب فرما لین، تو اس خوش نصیب دی عظمت شان دے مرتبے دے کیا کہنے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تو بعد مخلوق میں سب تو زیادہ فضیلت والے نے، شان اور مرتبے دے مالک نے، جنہوں اللہ تعالی نبوت واسطے چن لین، او دے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور جس خوش نصیب نو اللہ تعالی نے تمام انبیاء دا سردار بنا دیتا ہوئے، اس نبی دی عظمت شان اور مرتبے دے کیا کہنے۔ جس ہستی نو ایک ساری کائنات جس محبوب ہستی دے صدقے بنی ہوئے، اور جس وقت او پیغمبر نبی حضرت خدیجہ دے حصے دے وچ آ جان، تو پھر حضرت خدیجہ دی شان اور عظمت کیا کہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی تو بعد نبوت تو پہلے تقریباً کوئی 15 سال گزرے نے،
انسان دا مزاج ایک دو دن دے وچ سمجھ آ جایا کردا ہے۔ خاوند اپنی بیوی نو سمجھ لیندا ہے، عورت اپنے خاوند نو سمجھ لیندی ہے، ایک دوسرے دے مزاج تو واقف ہو جانن کہ میرے خاوند دے اندر کتنا نیکی ہے، کس قدر اللہ والا ہے، کس قدر نیکوکار ہے۔ یہ چند دنوں دے وچ خاوند دے سامنے او دی گھر والی دے مزاج سامنے آ جاندا ہے، اور گھر والی دے سامنے او دے خاوند دا مزاج سامنے آ جاندا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2-4 دن نہیں بلکہ 15 سال دا عرصہ گزریا، حضرت خدیجہ حضور تو مزید متاثر ہو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ تو بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ انسانی فطرت کہ انسان اپنے محلے دے وچ رہن والے کسے نیک دی نیکی نو جلدی تسلیم نہیں کردا، دوسرے علاقے دے وچ رہن والا ہوئے، دوسرے شہر دے وچ رہن والا ہوئے، لوگ جتنا اس دوسرے علاقے دے رہن والے شخص نو جلدی تسلیم کر لینن، اتنا جلدی لوگ اپنے محلے دے وچ رہن والے نو اتنا جلدی او دی نیکی دے کے انہوں تسلیم نہیں کر دے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے سامنے 15 سال گزرے نے، جس طرح مکے دے کافر کہندے سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا کہ اللہ نو اہی جوان لبیا سی، جبکہ مکے دا اس وقت بھی ایک شان اور مرتبہ سی، ایک عزت دیتی جاندی سی اس شہر نو، اے دے باوجود پھر بھی کافر کہندن کہ اللہ نے نبی جو بنا کے کسے نو بھیجنا سی، اللہ کسے دوسرے علاقے دے کسے شخص نو نبی بنا دیندا، اینو جو نبی بنا کے بھیجے ہے، کسے دوسرے شہر دے وچ رہن والے نو اللہ نبی بنا کے بھیج دیندا، تو لوگ اتنا جلدی محلے دے وچ رہن والے نو او دی نیکی او دے اچھے مزاج نو دیکھ کے اتنا جلدی متاثر نہیں ہوندے۔ لیکن قربان جائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال گزرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ازدواجی زندگی نو آپ پہلے تو بھی زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 40 سال دے قریب پہنچی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا مزاج آپ نو دیکھ کے اس طرح محسوس ہوندا کہ جس طرح حضور کسے چیز دی تلاش وچ نہیں، جس طرح کوئی بندہ
چپ چپ رہندا ہے، خاموش رہندا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور ادو تلاش وچ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندین کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 40 سال دے قریب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو دیکھ کے اس طرح محسوس ہوندا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے چیز دے تلاش وچ نے۔ اور ایک دن پھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ مینوں کچھ کھان پین دا سامان دے دے، میرا دل کردہ ہے کہ میں اس وسطی تو، اس محلے تو، اس شہر تو الگ ہو کے تنہائی دے وچ بیٹھ کے مزید غور و فکر کراں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کوئی سوال نہیں کیتا، کیوں، کس واسطے، گھر نو چھوڑ کے جانا کس واسطے، الگ رہن دی کی وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ بعض چیزاں ایسیاں ہونیاں، بعض گلاں ایسیاں ہونیاں جڑے ہر کسے دے سمجھ وچ آن والیاں نہیں ہونیاں، تو ایسی بات بجائے بحث کرنے دے حضرت خدیجہ ونگو انسان خاموش رہے تو ایک نہ ایک دن ادا نتیجہ خود بخود نکل کے انسان دے سامنے آ جائے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نے بجائے کوئی سوال کرن دے کھان پین دا سامان تیار کر کے دے دیتا۔ حضور چلے گئے، نہ پوچھیا کہ میں خدمت وچ کسے غلام نو بھیج دی رہاں، کوئی باقی سامان کوئی بھیج دی رہاں، بس خاموش نے کچھ کھان پین دا سامان دے کے اب خاموشی اختیار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا دے وچ جا کے ڈیرا لا لیندے، اور اس تنہائی دے وچ ہن عبادت کیا ہے؟ کوئی اللہ تعالی دی طرفوں کوئی احکام بھی نازل نہیں ہوئے، کسے عبادت کا حکم بھی نہیں آیا، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے پہلے نبی دی کسے شریعت عمل کر سکتے ہیں۔ جڑا نبی خود دوسرے نو درس دین واسطے آیا ہوئے، تعلیم دین واسطے آیا ہوئے، او بھلا کسے دوسرے دی تعلیم دے کس طرح عمل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ عبادت کیا ہے؟ اس تنہائی دے اندر، اس غار دے اندر فرمایا کہ عبادت اے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے غور و فکر کر رہے نے کہ وہ کون ہے جس نے اس زمین نو پانی دوتے بچھونے دی طرح بچھا دیتا ہے، وہ کون ہے جس نے بغیر ستون تو آسمان نو سجا دیتا ہے، جبکہ مکے دے وچ بتاں دی پوجا ہو رہی ہے، لات منات عزا نو پوجا جا رہا ہے، انہاں دے سامنے سجدے کیتے جا رہے ہیں، انہاں نو پکاریا جا رہا ہے، اولاد دا سوال ہو بتاں دے سامنے کیتا جا رہا ہے، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے تو بتاں دے سامنے دامن پھیلایا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے دے سارے منظر نو دیکھ کے، ساری قوم نو دیکھ کے کہ ساری قوم اس پتھر دے اگے جھکی ہوئی ہے، اپنے ہتھاں دے نال بت بنا کے، ہتھاں دے نال
بت تراش کر کے پھر انہوں دے سامنے جھک رہے ہیں، انہوں سجدے کر رہے ہیں، انہوں دے سامنے جبین نیاز جھکا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے شہر تو الگ ہو کے اس تنہائی دے وچ خلوت وچ بیٹھ کے غار ہرا دے وچ بیٹھ کے ایک غور و فکر فرما رہے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے چند ستارے نو روشنی بخشی ہے، اور وہ کون ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اے سونے ہاتھ عطا کر دیتے ہیں، سونی پیشانی عطا کر دیتی ہے، سونیاں زلفاں عطا کر دیتی ہیں، اور ایک خوشبودار وجود عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان جگر تینوں میں رب دی توحید سمجھ نہ آوے تو اور کسے چیز دی طرف نہ دیکھ، بلکہ تو اپنے وجود دی طرف دیکھ، تو اپنے وجود دی طرف دیکھیں گا، اپنے ہتھوں دی طرف دیکھیں گا، اپنے پیروں دی طرف دیکھیں گا، اپنے کنوں دی طرف دیکھیں گا، اپنے اکھوں دی طرف دیکھیں گا، اپنی زبان دی طرف غور کرے گا، اپنے وجود وفی انفسکم اپنے وجود دی طرف غور کرنا تیرا کام ہے، تینوں تیرے رب دی توحید سمجھ آ جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار دے وچ تنہائی دے وچ ایک غور و فکر فرما رہے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اے مبارک وجود عطا کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزیں دے غور و فکر فرما رہے ہیں، تو اللہ فرما دیں اے جبرائیل ہن جا میرے محبوب دے کول، جا کے دس اے میرے محبوب جنوں تلاش کر رہے ہیں اس تیرے رب دا تیرے کول پیغام پہنچ چکے ہیں، جا کے میرا پیغام پہنچا دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار دے وچ تشریف فرمانے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی دی طرفوں پیغام لے کے حاضر ہوئے نے، جڑا فرشتہ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام دے کول پیغام نبوت لے کے آن والا، وہی لے کے آن والا، آج حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام نبوت لے کے آمنہ دے لال دے سامنے پہنچے، عرض کر دے اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیں ما انا بقاری، میں پڑھیا ہویا نہیں، اج تک میں کسے دے سامنے دو زانو ہو کے نہیں بیٹھیا، 40 ورے ہو چکے مینوں پڑھنے دا پتہ نہیں، لکھنے دا پتہ نہیں، اج تک میں کسے استاد دے سامنے بیٹھ کے کچھ پڑھیا نہیں، ما انا بقاری، میں پڑھیا ہویا نہیں، میں کس طرح پڑھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوں آپ دے نال جپی پا لئی، پھر عرض کر دے اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دہرایا ما انا بقاری، میں پڑھیا ہویا نہیں،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر جپی پا لئی، پھر وہی جملہ دہرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ما انا بیکاری، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ ہن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 واری اس الفاظ نو دہرایا اور 3 واری جپی پائی ہے۔ ہن میں سوال کرداں اے جبرائیل اے کون ہے؟ اے دا مخلوق ہے، اے دا اللہ تعالی دی طرفوں پیغام لے کے آن والا ہے۔ اے جبرائیل جو آمنہ دے لال دے نال جپیاں پاوے، اے آمنہ دے لال نو نہیں بلکہ فائدہ جبرائیل نو ہو رہا ہے۔ اللہ فرما دینا میرے جبرائیل جے اگر تو اپنا سینہ میرے محبوب دے سینے دے نار رلاویں، میں تینوں پھر فرشتیاں دے وچوں اچا کر دیواں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود، جڑے حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پاک دی تفسیر کیا کر دے سی، ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دن اے عبداللہ آنا میرے سینے دے نال لگ جا، قرآن پاک دی تفسیر دے وچ تیرے واسطے آسانی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ فرما دے نے جس وقت میرا سینہ آمنہ دے لال دے سینے دے نال لگیا، میرا قلب و جگر کھل گیا۔ میں جس وقت قرآن پاک دی تفسیر کردہ، میرے قلب و جگر دے وچ کئی مسئلے حل ہو جاندے۔ تو اے جپیاں جبرائیل پاوے، فائدہ جبرائیل نو بھی ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چوتھی مرتبہ اس الفاظ نو دورانن اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ دہرانن۔ اللہ فرما دینا میرے محبوب جس وقت تیرے سامنے تیرے استاد دا نام نہ آوے تو نہ پڑھی، کیونکہ تو ساری مخلوق نو پڑھان والا، ساری کائنات تیرے کولو تعلیم حاصل کرنے والی، جے اگر مخلوق تو تعلیم حاصل کریں پھر ایک کوئی کمال نہیں۔ جس طرح کائنات وچ تو سب تو اعلیٰ ہیں، پھر تیرا استاد کسے مخلوق دے وچوں نہیں بن سکدا۔ جس طرح تو اعلیٰ ہیں اسی طرح تیرا استاد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے دے۔ تو اعلیٰ ہیں، تیرے واسطے استاد دا انتخاب میں اپنا آپ کراں گا، میں تیرا خود استاد بناں گا۔ جس وقت تک تیرے سامنے تیرے استاد دا نام نہ آوے تو پڑھنا شروع نہ کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہن استاد دا بھی نام لے دینن، اقرا بسم ربکا، کہ اگر میرے کہن دے نہیں پڑھدا ہن پھر اپنے رب دے نام دے نال پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ فرما دینا ہے میرے محبوب ہن تیرے استاد دا نام آ چکے ہے۔ کیڑا استاد؟ جس وقت ساری کائنات انسان عالم ارواح دے وچ سی، اللہ فرما دین الستو بربکم، جس رب دا نام اس وقت لیا گیا اور جس وقت قرآن پاک دا آغاز ہویا، اللہ فرما دین الحمد للہ رب العالمین، جس رب دے نام دے آغاز تو اللہ دا قرآن شروع ہویا اور جس وقت آخری سورت نازل کی تھی تو اسے رب دا نام آیا، قل اعوذ برب الناس، اے میرے محبوب اے تیرا رب ہے، اس کائنات دے وچ اپنے رب دا نام لیا کر، اپنے رب دا ذکر کیا کر۔
اے اٹھ دیاں بیٹھ دیاں اے شام ہووے رب دا نام لے، اے دوپہر ہووے صبح ہووے اپنے رب دے نام دیا تسبیحاں بیان کرنا، اے اپنے رب دا ذکر کرنا، جس تیرے رب دا ذکر حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اے سارے پیغمبر کر دے رہنے۔ ہن میں تینوں اپنا آخری نبی دے رسول بنا چکیاں، میں تیرا انتخاب فرما چکیاں، ہن میں چاہنا کہ تیری زبان دے تیرے رب دا نام ہونا چاہیے دے۔ اے پہلی وحی دے وچ فرما دیتا اور فرمایا کہ جس وقت تیری زبان دے میرا نام گونجے گا، میں بھی رب نہیں جس زمین دے خطے دو تے میرا نام گونجے گا، نال ہی تیرا نام بھی گونجے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کون جس نے ساری کائنات نو بنایا ہے، الذی خلق جس نے ساری کائنات نو بنایا ہے، جس نے حضرت آدم تو لے کے قیامت تک آن والے انسان نو بنانا ہے، جس نے اس اسمان نو بغیر ستون تو کھڑا کر دیتا ہے، اس زمین نو بچھوڑے دی طرح پانی دے بچھا دیتا ہے، جس نے چاند سورج نو ستاریاں نو روشنی بخشی ہے، جس نے سمندرہ نو موجاں تا کر دیتیاں نے، جس نے ساری کائنات نو بنایا ہے۔ خلق الانسان من علق، اے انسان جس وقت تیرے اندر فخر آ جائے، تیرے اندر تکبر آ جائے، جس وقت تو دیکھے تیرے اندر آکڑ آ چکی ہے، تو ہن کسے انسان نو انسان بھی نہیں سمجھدا، اللہ نے دولت عطا کر دیتی ہے، اس دولت نشے دے وچ آ کے ہن تو کسے غریب نو انسان سمجھن واسطے تیار نہیں۔ اللہ فرماندے نے خلق الانسان من علق، اے انسان جس وقت تیرے اندر فخر دے تکبر آ جاوے، اس وقت تو اپنی تخلیق دی طرف غور کر لیں۔ میں تینوں ایک گوشت دے لوتھڑے نال پیدا کیتا ہے، اقرا وربک الاکرم، اے میرے محبوب تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، جگر پکڑن دے آوے بڑے بڑے دیاں گردناں نو مڑوڑ کے رکھ دے وے، جگر چھڈن دے آوے ایک کتیاں نو پانی پلان والے نو بھی معاف کر کے انہوں بھی جنت دا وارث بنا دے وے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت لے کے واپس ہے، آؤندیاں ہویاں فرمایا خدیجہ زمیلونی، چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اڑا دیتی، فوراً دوڑ کے چلیاں گئیں اپنے چاچے ورقہ بن نافل دے کول۔ چاچا آج حضور آنے دے اس طرح فرما رہے ہیں، تو حضرت ورقہ بن نافل کہنے لگے خدیجہ تینوں مبارک ہوئے، جس دن تیرا نکاح حضور دے نال ہویا سی اس دن محمد بن عبداللہ دی بیوی سے آج دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی بن چکی ہیں۔ اس تو بعد انشاءاللہ اگلے جو میں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔